میرے سامنے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے پردیس میں دنیا میں یہ پردیس میں تذکرہ وطن. یہ ہے ساؤتھ افریقہ کا 10واں سفر, اور لکھا کس نے؟ خادم خاص حضرت والا دامت برکاتہم. خادم خاص کون؟ بس اتنے لوگوں کو پتا ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کیا اس سے اندازہ نہیں لگ رہا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو مٹا کر کتنا رکھا؟ اس کے بعد سے حضرت والا نے اسے پہلے سے ہی فرمایا تھا, لیکن اس کتاب پر پھر حضرت نے خادم خاص لکھ دیا. حضرت نے فرمایا اپنا نام لکھا کرو. اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے نام لکھا. آدھے سے زیادہ جگہ پر آپ کو حضرت کا نام نہیں ملے گا, بس خادم. پھر خادم خاص حضرت نے فرمایا, پھر حضرت نے فرمایا نہیں اپنا نام بھی لکھو. آپ بتاؤ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلوت جلوت میں حضرت کے ساتھ تھے نہیں تھے؟ جتنے اسبار میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, کوئی اور مجھے آپ نام بتائیں گے کوئی تھا؟ حضرت کی ہر ادا ٹیپ تھی اور ہر ادا پلے بھی تھی, یعنی کہ عمل بھی تھا الحمدللہ اللہ کے کرم سے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتی پھرتی خانقاہ تھے, چلتے پھرتے مدرسے تھے, اور جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوچھیں اسی وقت پتہ چل جائے. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میرے دادا شیخ جن کو 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ 16 اسباق پڑھاتے تھے اور 3 بجے رات کو اٹھتے تھے, 11 بجے صبح تک کئی پارے تلاوت, 12 تسبیحاں, قصیدہ بردہ زبانی 7 منزلیں یاد روز 7 منزلیں, مناجات مقبول روز 7 منزلیں, اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. سوچو آپ کتنے بڑے اللہ والے تھے وہ. ان کی صحبت میں حضرت والا 17 برس رہے, جس میں 11 برس رات دن والے. اور حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست مال ملا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بواسطہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت والا کو اللہ نے حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل دیا, حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل دیا, حضرت شاہ فرالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل دیا. تربینی ہمارے شیخ تھے, اور میں کبھی حضرت سے عرض کرتا تھا حضرت آپ تربینی نہیں ہیں, 1 دریا 2 سنگم 3 دریا تربینی. میں حضرت سے عرض کرتا تھا حضرت آپ تربینی نہیں ہے, چربی نہیں ہے, آپ کا اپنا درد دل. تو 46 برس جو حضرت والا کے ساتھ رات دن رہے ان کو چربینی نہیں ملی, چاروں اللہ والوں کا حضرت مجدد کا مال نہیں ملا. بھئی مناسبت کی بات ہوتی ہے نا, آپ سنیے مناسبت. آپ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کس نے شکایت کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ غسوڑی ہیں, غسوڑی زیادہ غصہ کرتے ہیں, سخت ہیں. حضرت مجدد نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ آپ فکر نہ کرو ہم مولوی پھولپوری کا رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن کریں گے. ارے صاحب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وقت کا صدیق ہے, اور چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے اور خط میں لکھتے تھے محبی و محبوبی. جناب یہ نہیں فرمایا, پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہماری مجلسوں میں ایک غسوڑی بھی ہونا چاہیے. یہ نسبت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ چلی ملی. کس بات پہ ناراض ہوتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے تھے. ہم نے ایک بار بھی نہیں دیکھا اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے ہوئے. بس حضرت کے آرام میں خلل ہوا اور حضرت والا کی تعلیمات کے خلاف کوئی بات لی, اب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بس کچھ یاد نہیں آتا تھا کہ حضرت والا کیا دم بھرتے ہو کہ میں جان دے دوں گا آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے شارع اولیاء پر چڑھوں گا اور اسے خلاف کر رہے ہوں. برداشت نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک آدمی کو حضرت نے ڈانٹا اور انہوں نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت بند کر دی. گزر رہے ہیں بات چیت نہیں کر رہے. تیسرا دن تھا, اتنے بڑے اللہ والے, اس کو روک لیا, کہا آپ کو میں نے ڈانٹا, آپ مجھے معاف فرما دیں سب کے سامنے, کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. کبھی کسی کو ڈانٹا, حضرت والا کو پتا چل گیا, فرمایا ان سے معافی مانگو, تو اب بے چین باہر نکل, کبھی بغیر بھی حضرت والا کے کہے ہوئے بے چین ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. بھائی یہ اولیاء کا آدمی دیکھا, بھائی اولیاء بھائی اس کو بلا کر لاؤ, باہر چلا گیا تو بلا کر معافی مانگی, چائے کینیا کی پلائی اپنے ہاتھوں کی, اور کباب یا کبھی بسکٹ بھی کھلا دیا, کیونکہ وہ دین کے لیے بات تھی. لیکن پھر بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مزاج تھا اس طرح. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس حضرت والا کا جہاں ذکر چھڑ گیا گھنٹوں پھر اپنے کھانے کا بھی ہوش نہیں, اپنے شوگر کا بھی ہوش نہیں. یہ تھا بس معاملہ. اب جن کو مناسبت تھی بیعت ہو گئے, اصلاح کرائی, جن کو مناسبت نہیں تھی کوئی بات نہیں. آپ بتاؤ کہ جب پھول کو آدمی
لیتا ہے تو کانٹا بھی چبھتا ہے نا. تو اللہ والے کے پاس حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا درد دل، اب وہ لینے کی فکر ہے تو کانٹا تو چبھے گا بھائی. وہ آپریشن میں چیرا لگاتے ہیں یا پھونک مارنے سے آپریشن ہو جاتا ہے؟ وہاں یوسف صاحب پھونک مارنے سے آپریشن ہوتا ہے؟ پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر چیرا لگایا جاتا ہے، پھر آپریشن کر کے ٹانکے لگاتے ہیں، پھر مرہم لگاتے ہیں، پھر پٹی لگاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اتنا درد دل حاصل کرو کہ اپنے تعلق والوں کو پہلے اللہ کی محبت میں بے ہوش کر دو، پھر بے ہوشی میں آپریشن کر لو. یہ ہر ایک کے تربیت کا انداز ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا انداز تھا پتا ہے؟ دھڑ کر کے تھپڑ پڑتا تھا، پورے خانقاہ میں آواز گونجتی تھی. ابھی کل مولانا احمد اللہ لغاری صاحب بیٹھے تھے تو ایک صاحب کو کسی بات پر اعتراض تھا کہ میں نے کسی کو ڈانٹا کیوں؟ جس کو ڈانٹا اس کو تو روانہ کر دیا، وقت لگا رہے تھے یہاں، مناسبت نہیں ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوں؟ وہ تو خوش ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے واہ اور تمہیں تکلیف، تمہارے پیٹ میں کڑکڑی چڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب مناسبت نہیں ہے. تو انہوں نے کسی بزرگ کا نام لیا، وہ یہاں کان پکڑ کے ایسا انجن اسٹارٹ کرتے ہیں نا، گھوں اسٹارٹ کرتے ہیں نا. ایک آدمی کان میں جو ہے وہ کنجی لگا رہا تھا، کان میں عادت صحیح منع ہے یہ، کنجی لگا کر چابی، جس کو کنجی بولتے ہیں کیونکہ چابی کا وزن بھابھی سے ملتا ہے، تو کان میں کنجی لگا کر خارج کر رہا تھا. ایک خان صاحب ٹرک ڈرائیور قریب آیا، کھوچا کر تم اسٹارٹ نہیں کرتا ہوتا ہم تیرے کو دھکا دے دیں. ہر ایک کا اپنا انداز ہے بھائی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز تھا، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ حضرت والوں نے خلافت تو مدینہ شریف میں دے دی تھی، لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں بیان کرنے گئے، کہیں کسی کو بتایا، بلکہ جن کو پتا چلا بیعت ہونے آئے، فرمایا میں مر جاؤں گا بیعت نہیں کروں گا، میرے شیخ حیات ہیں، میں کیا ہوں، میں تو ان کا ادنا غلام ہوں، میں آپ کو الگ وقت بھی نہیں دے سکتا، میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت کے وصال کے بعد یہاں تک کہ میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے حضرت سے بیعت کے لیے کہا. مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کی حضرت میر صاحب سے بیعت ہوئے. اللہ والے اتنے بڑے حضرت مولانا مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت سے بیعت ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے بڑے مفتی صاحب، اور بھی بہت سارے. تو حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے حضرت سے فرمایا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت میر صاحب نے فرمایا میں کبھی بیعت نہیں کروں گا آپ کو. کہا حضرت کیوں؟ فرمایا ہمارا آپ کا یارانہ ہے، مستی مذاق ہماری چلتی ہے، اور بیعت ہونے کے بعد یہ سب نہیں چلے گا. بہت حضرت نے مولانا شاہ عبد المتین صاحب میرے موجودہ پیارے شیخ بہت زور لگایا، پر میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، ہمارا آپ کا یارانہ ہے. اور ایسا مزاج تھا سادہ کہ حضرت سے میں نے عرض کیا، پہلے بھی کر چکا تھا جب بیعت نہیں ہوا تھا، کہ آپ میری اصلاح کرتے ہیں، اور کشکول معرفت میں حضرت مجدد کا ملفوظ لکھا ہوا ہے کہ جس سے اصلاح کرائی جاتی ہے وہ بھی شیخ کے حکم میں ہے. تو میں تو آپ سے کبھی کبھی بے تکلف ہو جاتا ہوں. فرمایا کہ اگر تم بے تکلف نہیں ہو مجھے پریشان کر دو گے. چلو وہاں تک تو معاملہ چلتا تھا. حضرت سے بیعت ہونے کے بعد، حضرت میر صاحب صدیق زماں رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت والا یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اب تو آپ میرے باقاعدہ شیخ ہو گئے نا، اب میں آپ سے مزاح کرتا ہوں میرا دل ڈرنے لگتا ہے. فرمایا اگر تم مجھ سے مزاح نہیں کرو گے مجھے مار دو گے. بتاؤ یہ سادگی، کہ اس درجے کی سادگی. تو یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت کے ملفوظ لکھے ہیں. آج پورے دنیا میں کوئی بھی حضرت کا ملفوظ لکھ رہا ہے وہ کیسٹ سے لکھ رہا ہے. وہ کیسٹ ٹیپ کس نے کی ہے؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے کی ہے. جتنے واعظ اب تک چھپ چکے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے. اس کے بعد حضرت کے وصال کے بعد مواعظ اختر کے نام سے 80 یہ سب، اور یہ بڑی کتابیں. اور آج کتنے، اس وقت بھی حضرت کے حیات میں بھی لوگ لکھتے تھے حضرت کے ملفوظات اپنے لیے. کئی کتابیں چھپ رہی ہیں انگلش میں، کئی بنگلہ میں. یہ سب کیسٹ کہاں سے آئے؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدقہ جاریہ بنا کر اللہ سے مل گئے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ڈانٹ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ غصوڑی بھی ہونے چاہیے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غلط بات پر ڈانٹا. حضرت نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا. ایک صاحب سے حضرت نے فرمایا بیان کرو، وہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں شیخ کے سامنے میرے خیال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ جو تھی جو چپ گئی تھی، جس کو ایک صحابی نے نکالا تھا تو خون مبارک لگ گیا تھا، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. ایسی انہوں نے بات کہہ دی. حضرت میر صاحب کھڑے ہو گئے، چپ ہو جاؤ. ایسا ڈانٹا حضرت نے ایک لفظ نہیں فرمایا. ورنہ حضرت والا کے سامنے کوئی غلط بات کرے اور حضرت چپ ہو جائے تو ایسی بات آگے کتنا پھیل جاتی ہے. اگر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ بولتے
تو اب ظاہری بات ہے ان سے جب مناسبت نہیں ہوگی، اور جس سے مناسبت ہوتی ہے، بیوی سے مناسبت جس کو ہوتی ہے، بیوی چپل بھی مارتی ہے، کہتی ہے اور مارو. بیوی سے مناسبت نہیں تو آستین چڑھا دے گا، لیکن بہرحال بیوی ایسی حرکت تھوڑی کرے گی. ارشاد فرمایا کہ نفس چاہتا ہے حرام کام کو، عقل کہتی ہے کہ حرام کام نہ کرو. اس وقت نفس کے حرام تقاضوں کا مقابلہ کرو تب مرد میدان ہو، ورنہ ہیجڑے ہو، چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ. اللہ کے راستے میں چلنا تمہارا نصیبہ نہیں معلوم ہوتا، تمہارا نصیبہ نہیں معلوم ہوتا. ہمارے میر صاحب کا شعر ہے، آہا ہاں ہاں، جب شیخ کہے کہ ہمارے میر صاحب کا شعر ہے تو کیا مزہ ہے. کیا اس وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بھی ہوگی. ہمارے میر صاحب کا شعر ہے. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے گلشن خانقاہ میں. اب حضرت والا اپنے شیخ کے لیے او ہو رنگ اور صفائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا حالت ہوتی تھی خانقاہ میں. اوف کیا بتاؤں کیا حالت ہوتی تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ میر صاحب یہ کرسی کے سامنے پائیدان جو ہے اس کو یہاں رکھ دو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے الٹا بچھا دیا. بھائی جب شیخ کو آدمی دیکھ رہا ہے تو دوسرا بھی گھبراتا ہے. تو حضرت ہنسے، فرمایا میر صاحب یہ کام آپ مت کیا کرو، بس آپ مجھ سے محبت کیا کرو. اور ایک بار فرمایا تھا کہ میر صاحب میر اور پیر کے تذکرے مشہور ہو کر رہیں گے. شیخ مرید کا شعر پڑھ رہا ہے اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے میر صاحب کا شعر ہے، خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے ہیجڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہیجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں ہمارے پیارے شیخ کے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے حالات ماشاءاللہ قابل رشک ہیں، یعنی ان کا مزاج بھی چشتی اور آہے سرد کھینچتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو اس ناکارہ سے بہت انس ہے. ہر روز غور سے سننے کی باتیں بھائی، جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں نا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت برستی ہے. کہ اللہ والے کے تذکرے ہو رہے ہیں، کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہو رہے ہیں. کس لیے ہو رہے ہیں؟ کہ چلو اس وقت نیند میں نہیں جاگے، اب تو نیند سے جاگ جائیں کہ کس طرح اللہ والوں پر فدا ہوا جاتا ہے. اور شیخ جب لکھے تو کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ ہر روز 10 بجے دن سے 10 بجے رات تک شیر خوار چھوٹے بچے کی طرح جو ماں سے چمٹا رہتا ہے اس ناکارے کے پاس رہتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ میرے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے ساتھ. وہی بات حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آ رہی ہے. ان کے خاندان کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور اکابر بھی موجود ہیں. اختر کے پاس کیا رکھا ہے؟ کوئی گولی کھلا دی ہے اور اپنا گرویدہ کر لیا ہے، لیکن ان کو یہاں اسی ناکارہ، اب حضرت کا دیکھیے مزاج، ان کو یہاں اسی ناکارہ اور بے نام و نشاں عبد گناہ گار سے حضرت اقدس کی طرف نسبت غلامی کی بدولت مناسبت ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دوستوں نے سنا ہی ہوگا کہ خاندان والوں نے پوچھا کہ آپ حضرت والا سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جانتا کون ہے؟ تو حضرت نے جوش میں فرمایا کوئی جانے نہ جانے، میں تو جانتا ہوں. بھائی ایسے لوگوں کو یہ جواب ہے، آئندہ ہمت ہی نہ ہو. اور ایسے لوگوں کے لیے پمپر بھی ساتھ لے جانا چاہیے ان کو. کیا ضرورت ہے متھے گوڑی کرنے کی. بھائی ان کو مناسبت ان سے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تو مسئلہ کیا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، مناسبت اصل ہوتی ہے. اب کچھ اور باتیں ان کی یاد رہیں گی والا معاملہ. رات 11 بجے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، رات 11 بجے حضرت والا نے اسپرائٹ کی بوتل منگوائی اور نوش فرماتے وقت یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری اور عشرت کی جنت کو متصل کر دے، ایسا کہ کوئی دوسرا اس میں گھسنے نہ پائے. یہ تو بہت باتیں. ایکڑ اور قاری فیاض صاحب ساتھ کھانا کھا رہے تھے. حضرت والا تشریف لائے اور فرمایا کہ قاری صاحب اور عشرت میں تو بہت محبت ہو گئی. پھر فرمایا کہ جو عشرت سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کو تسلیم کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ عشرت سے کیا مراد ہے، کیونکہ شیخ نے جو فرما دیا نا میر صاحب، بس پورے دنیا میں میر صاحب ہی مشہور ہے. صرف جو قریب کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے حضرت سید عشرت جمیل صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ، اور میر صاحب کے نام سے اس لیے سمجھتے نہیں، یہاں حضرت میر صاحب مراد ہیں. اور فرمایا کہ جو عشرت سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کو تسلیم کرتا ہوں، اور جو عشرت سے محبت نہیں کرتا مجھے اس سے مناسبت نہیں ہوتی، میں اس کی محبت کو تسلیم نہیں کرتا. کیا وجہ ہے کہ مجھ سے تو محبت ہو اور مجھ سے محبت کرنے والے سے محبت نہ ہو؟
ضرور کوئی کمی ہے، اور عشرت مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بنگلہ دیش سے سفر پر واپسی پر حضرت والا نے فرمایا کہ ہیکر کے لیے خوب دعا کی توفیق ہوئی، میری جدائی سے انہیں سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، مظہر میاں سے بھی زیادہ غم ہوتا ہے، مظہر میاں سے بھی زیادہ غم ہوتا ہے، کیونکہ مظہر میاں کی محبت تو بٹی ہوئی ہے ماں بیوی بچوں میں، اور ہیکر کا سب کچھ میں ہی ہوں، اور اس کی ساری محبتیں ماں باپ کی بھی سب میرے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اور ابھی شاید انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن پھر بھی یاد آ رہا ہے تو عرض کر رہا ہوں، رمضان شریف میں جو پچھلا رمضان شریف گزرا تھا اس میں ڈاکٹر ندیم صاحب حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے داماد ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک بار حضرت والا شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ڈاکٹر ندیم سے فرمایا کہ کبھی کبھی مجھے پتا نہیں چلتا کہ میں مظہر میاں سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا میر صاحب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے اس کا پتا نہیں چلتا میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اس کا پہلے ایسے کی طرف دھیان نہ کیجیے گا، اور یہ سوچیے گا جیسے ہمارے حضرت ممتاز بھائی نے یہ بات فرمائی کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھیں کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، کہ ڈانٹ پڑتی تھی ہمیں، لیکن وہ نام آتا تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت کو پتا تھا کہ یہ بھاگیں گے نہیں، ہمارا پتا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے، بدھو لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت میر صاحب، اور کچھ عرصے کے بعد سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ غلطی تو ہم نے کی تھی۔ بھائی جب اندھیرے میں آدمی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا، جیسے روشنی بڑھتی جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ جالا لگا ہوا ہے، یہاں پر یہ گند ہے، یہاں پر کچرا ہے، تو اللہ والے کی مجلس میں جب روشنی آنے لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو میری غلطی تھی۔ تو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت کو پتا تھا کہ یہ تو کبھی چھوڑ کر جانے کے نہیں، یہ معاملہ ہوتا تھا کہ ڈانٹ پڑتی تھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال فنائیت اور اللہ سے تعلق دیکھیے کیسے ٹپ کر لیتے تھے، اور اس کا پھر حضرت جو اس پر شیخ کے آداب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں جو فرماتے تھے، قیامت تک کے لیے حضرت کا صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور خود حضرت لکھ رہے ہیں، یہ کوئی میں نے کیسٹ سے نہیں نکالا، یہ خود اس میں الابرار جو حضرت والا لکھتے تھے، پھر آخری جو مہینے تھے اس میں سے یہ الابرار سے ہے۔ یہ ایک مولانا کو مخاطب کر کے فرمایا، اصل بات دیکھیے آپ، مخاطب کر کے فرمایا لیکن میں کیا کروں، یہ مجھے چھوڑنے پر قادر نہیں ہے، اور راز کی بات بتاتا ہوں کہ میں بھی اس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوں۔ بہت سارے پرچے ہیں نا، تو جو بات یاد آئے گی تو وہ پھر کرتا جاؤں گا ورنہ رہ نہ جائے۔ 1963 میں حضرت کا انتقال ہوا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، 6 سال کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں 6 سال میرے تنہائی کے گزرے ہیں، اور میں 6 سال تک دعا مانگتا رہا کہ اللہ کوئی جلا بھنا دل والا اپنا عاشق عطا فرما دے جو میرے رازوں کی حفاظت کرے اور میری باتوں کو لکھے۔ پر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دعاؤں کے بدولت آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ خواجہ عزیز احمد نے ہیکر سے بتایا کہ آج حضرت والا نے کسی سے ہیکر کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ علی گڑھ کا گریجویٹ فنا فی اللہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کسی چیز کی طلب نہیں، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اسے دے دیا۔ اب آنکھیں کھولیں تو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ اگر اللہ والوں کی زندگی میں آنکھیں نہیں کھلی تو مایوس نہیں ہونا ہے، تعلیمات تو موجود ہے نا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ پر فدا ہونا تو موجود ہے نا، شیخ کی تعلیمات پر ڈٹ جانا یہ تو موجود ہے نا، کہ کس طرح چند برسوں میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اس بزرگ نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں یہ 2-3 باتوں میں اس طرح معاملہ ہے، بہت پرانی باتیں تو کیا کروں گا کہ حضرت والا پوچھتے تھے کہ یہ جو بات تم حضرت کی کوٹ کر رہے ہو حضرت والا صحت میں تھے؟ جی حضرت والا صحت میں تھے۔ ارے بھائی حضرت کا کیا مقام تھا، اور اگر کہا جاتا تھا کہ حضرت والا کی طبیعت ناساز تھی، ارے بھائی دیکھو فالج میں کیا 600 کیسٹیں سنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناسازی کے بعد، کیسے کیسے علوم، اور اس زمانے میں جو حضرت نے باہر کے اسفار کیے ہیں اس میں صرف ارشادات درد دل پڑھ کر دیکھ لیں، پردیس میں تذکرہ وطن پڑھ کر دیکھ لیں کیسے کیسے علوم کی بارش ہوتی تھی، اور یہ اسفار تو 2002 اور 2004 کے ہیں، اس کے بعد بھی جو اسفار کی کیسٹیں سن کر دیکھ لیں۔ لیکن جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو یہ جملہ آسان ہے۔ میرے پاس بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے رابطہ کیا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بس وہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت اس بھنگی پر مہربانی فرماتے تھے، تم ان سے کہو کہ یہ باتوں میں آج کل اس طرح ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ نہیں گئے، ان کو پتا تھا کہ ایسا آپریشن ہوگا، 7 مشتیں یاد رکھیں گی۔ ایک بہت برس پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے
گلشن اقبال میں کہا جب حضرت کی صحت تھی، کہا ایک طرف آنا بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں شاید کہ آگ لگ گئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے. میں نے کیا بات ہے؟ کہ ہر جگہ بات خراب ہو رہی ہے خانقاہ کی، ہر جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کا تعلق مع اللہ کتاب ہے نا، سلسلہ نمبر 3. میں نے کہا ہاں. کا اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر جمعہ ہارٹ اسپیشلسٹ مریض کی نبض چیک کرتے کرتے خود بھی مر گئے. میں نے کہا پھر؟ تو ڈاکٹر جمعہ تو برین اسپیشلسٹ تھے. تو سب ہنس رہے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کروا دیں اور اس کو ٹھیک کروا دیں. میں نے کہا وہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ میں نے کہا سیدھے اندر خانقاہ میں جا کر سیدھے آپ ایک بزرگ بیٹھے ان سے جا کے بات کر لو. تو کون؟ میں نے کہا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا کیوں؟ میں نے کہا آپ بھی عجیب بدھو آدمی ہے، آپ کو پتا ہے نا ڈاکٹر جمعہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں تھے. کہاں؟ میں نے کہا آپ کا تو کام بن گیا. جن کو نہیں پتا اس کو پنچایت کی ضرورت کیا ہے کہ ڈاکٹر جمعہ کون تھے، چاہے وہ چمہ لیتے تھے یا نہیں لیتے تھے، آپ کو کیا پنچایت ہے؟ ہمارا دماغ اسی چیزوں میں چلتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اسے دے دیا، اللہ اللہ حضرت والا کی اس دعا کو میرے لیے قبول فرما لے. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے یہ شعر پڑھا، ایک بھنگی سے بدتر یہ انعام یہ تاج شاہی، ایک بھنگی سے بدتر پر یہ انعام یہ تاج شاہی، مجھ پر یہ لطف فراواں میں تو اس قابل نہ تھا. ارشاد فرمایا کہ یہ 1391 ہجری میں، وقت کم ہے، میں تاریخ وغیرہ نہیں پڑھوں گا. یہ عشرت بڑا ظالم شخص ہے، یہ ظالم محبت میں کہتے ہیں، ورنہ میرے جیسا کوئی مہمان بیٹھا ہوگا دیکھا ظالم ہوگا نا، محبت میں کہا جاتا ہے. فرمایا یہ عشرت بڑا ظالم شخص ہے، یہ جب سے آیا ہے مجھے جب سے جوش و خروش ہے. ایکر نے ایک مزدور کو، ایکر میرا نہیں سمجھنا بھائی صاحب، اب ہر چیز تھوڑی سمجھانی ہوتی ہے. ایکر نے ایک مزدور کو ایک نل کی بجائے دوسرے نل سے پانی بھرنے کو کہا، اس نل سے نہیں اس نل سے پانی بھرو. تو حضرت والا نے فرمایا کہ آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ اس نل سے پانی بھرو. پھر فرمایا عشق نے عشرت کو بدھو کر دیا، عشق نے عشرت کو بدھو کر دیا، ورنہ عشرت تھا کبھی کچھ کام کا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں پہلے تو کلیجہ منہ تک لے آتے ہیں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، پھر کلیجے کو واپس کرتے ہیں اور ایک کلیجے کو ہزاروں کلیجوں کا رہبر بنا دیتے ہیں اور اس کی پرورش اور راحت اور دل بہلانے کا بھی سامان مہیا کرتے ہیں. میں ایک عمر تو اپنے شیخ کے ساتھ رہا، پھر 6 سال کا وقفہ رہا، وہ میری تنہائی کا زمانہ تھا، کوئی میری آہ کا سمجھنے والا نہ تھا. دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا سوختہ جان ہو جس کے ساتھ میرے شب و روز گزریں، کہ اللہ نے عشرت کو منتخب فرما کر میرے لیے بھیجا. منتخب فرما کر میری آہ کی جیسی عشرت نے قدر کی ہے ایسی قدر کسی نے نہ کی تھی. شمس اور بازگاہ اور منطق والے بھی میری بات کو ایسا نہیں سمجھ سکتے جو ایک ٹوٹا ہوا دل سمجھ سکتا ہے. جس کے دل پر مصیبت و غم کے آرے نہ چلے ہوں وہ آہ کو اور آہ کی باتوں کو کیا سمجھے گا. ایکر کے لیے فرمایا کہ یہ خود کیا آتے، انہیں تو اللہ نے بھیجا ہے، میرے علوم کی حفاظت کے لیے ان کو اللہ نے بھیجا ہے. اور علوم کی حفاظت کیسی ہوئی؟ 1969 کی بات نہیں تھی سمجھ میں آنے کی، یہ تو بعد میں پتا چلا کیسی حفاظت ہوئی. ایسی حفاظت بھی سب آپ کے سامنے ہی ہے. جو کمرشل سیڈیاں 8 ہیں اس کے اندر جو بیانات ہیں وہ کیسٹیں کہاں سے آئیں، اور اس بیانات کے اندر جو اشعار پڑے ہیں وہ اشعار کس نے ٹیپ کیے، یہ سب باتیں کہاں سے آئیں. اور پھر یہ جو 8 سیڈیاں جو مختلف جگہ سے کہیں سے تقسیم ہوتی ہیں کہیں سے بیچی جاتی ہیں، یہ کیسٹیں کہاں سے؟ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیل مل سے جو تنخواہ ملتی تھی اس سے یہ کیسٹیں خریدا کرتے تھے. اور بیان ہوتا تھا 1 گھنٹہ مغرب سے عشاء، اور حضرت 1.5 گھنٹے کی، حضرت مولانا سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ 1.5 گھنٹے کی 2 کیسٹیں حضرت لے جاتے تھے، کہ کیونکہ گاڑی میں بھی بات ہو رہی ہے، آتے ہوئے بھی بات ہو رہی ہے. 1999 میں حضرت نے فرمایا، یہ تو مجھے کیسٹ سے ملا تھا، یہ اس میں الابرار میں نہیں آیا، میں نے لکھا ہے یہ. فرمایا کہ میر صاحب کی ہم نے ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. یہ شخص سراپا محبت ہے. آپ بتاؤ کہ جب اللہ والا، اتنا بڑا اللہ والا شیخ کسی کے لیے اتنی ساری، ابھی تو کچھ باتیں نہیں ہیں. یہ ایکر کو خانقاہ سے بذریعہ بشیر احمد اخوانی بلوایا. ایکر جب حاضر ہوا تو فرمایا کہ آپ کی یاد اتنی شدت سے آئی کہ میں آپ کو بلوانے پر مجبور ہو گیا، اس طرح آپ میرے معشوق ہیں. پھر ڈاکٹر عبد الرحیم سے فرمایا کہ میرے معشوق اللہ والے ہیں، ان سے بڑھ کر کون معشوق ہوگا. ایکر نے عرض کیا حضرت والا کا کرم ہے. اس وقت ایسا ایکر کو محسوس ہو رہا ہے، اس وقت ایکر کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سارے جہان کی سلطنت ایکر کو مل گئی ہو. پھر 2 ماہ، یہ اب حضرت نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ 2 ماہ حضرت سے فرمایا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا
2 ماہ کو آپ کو جو قبضے باطنی کی تکلیف ہوئی وہ میری محبت کی ہی وجہ سے تھی. مجھ کو آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو محبت ہے یہ چھپی نہیں رہے گی، مشہور ہو کر رہے گی. پھر فرمایا ہماری تمہاری محبت کے قصے، ہماری تمہاری محبت کے قصے رہے گا یہ افسانہ مشہور ہو کر. جب آپ کو شفا ہوگی تو آپ اس واقعے کو بہت خاص انداز میں لکھیں گے. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اس وقت آپ کے قلم میں خاص جان ہوگی انشاءاللہ تعالی. چاند بے نور ہوتا ہے لیکن آفتاب عکس ڈال دیتا ہے تو چاند نور سے جگمگانے لگتا ہے. اس وقت نور آفتاب حق آپ کے قلم کے محاذات میں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کا عکس ڈال دیتے ہیں تو تصنیف و تالیف ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ملفوظات لکھے جا رہے ہیں. اگر اس آفتاب نور کو ہٹا لیں تو آدمی مٹی کا ڈھیلا ہے. ایک صاحب مٹھائی لائے تو حضرت نے فرمایا کہ مٹھائی کھاؤ، مٹھائی کھاؤ. پھر مزاح فرمایا کہ آپ میں مٹھائی بھی ہے اور نمکینیت بھی ہے، یعنی محبت بھی ہے اور محبوبیت بھی ہے. جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی. حضرت میر صاحب سے حضرت فرما رہے ہیں کہ جس ناز سے میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کسی کے لیے نہیں کی ہے کہ یا اللہ میرے حسام الدین کو مجھ سے نہ چھینیے. اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جس ناز سے تمہارے لیے میں نے دعا کی اس وقت میاں نے الفاظ بھی عطا فرمائے. میں کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ناز نہیں کر سکتے، مگر جب اللہ سے اشارہ ہوتا ہے اس وقت وہ حالت ناز میں دیکھنا چاہتے ہیں. میری روح پر ایسی کیفیت زندگی بھر میں 1-2 بار طاری ہوئی. ایک پوسٹ کارڈ کا ترجمہ ہے، وہ اب کیونکہ بہت زیادہ ملفوظات ہیں درس مولانا مثنوی مولانا روم میں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے انتہائی جذب اور محبت کے انداز میں حضرت میر صاحب دامت برکاتم کے بارے میں اپنے احباب سے فرمایا لوگ یہی کہیں گے کہ یہ عشرت جمیل صاحب کوئی مولانا روم تھے یا اس صدی کے حسام الدین. لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی ایک نظر دیکھ لیتے اختر کے حسام الدین کو. ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ ترسیں گے، اس لیے تم لوگ دیکھ لو، اس کی قدر کر لو. اور ایک بیان کے اندر اور حضرت نے فرمایا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا، وہ بھی آواز میں میرے ساتھ موجود ہے، دیکھو میر صاحب کو دیکھو، میرے نائب کو دیکھو. یہ جملے مبارک میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں. ایکر نے عرض کیا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا. پہلے تو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت میر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایکر کے پاس 1 روپیہ تھا. اس خوشی میں ایکر حضرت والا کے لیے 1 روپے کا کینو یا کچھ اور بطور ہدیہ دینے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ ٹیٹرا سائیکلین دوا منگوانا ہے، 2 روپے کی آتی ہے، میرے پاس 1 ہی روپیہ ہے. یہ بات ہر ایک سے شیخ نہیں کہہ سکتا، جو شیخ کے جان میں ملا ہوا اسے ہی کہہ سکتا ہے. ایکر نے عرض کیا کہ 1 روپیہ میرے پاس ہے جو میں ابھی حضرت کی خدمت میں ہدیہ دینے والا تھا. حضرت والا نے ہنستے ہوئے فرمایا ماشاء اللہ، میں نے آپ کا روپیہ 1 کروڑ کے برابر درج کر لیا. ایکر نے عرض کیا کہ یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اپنے فہم کی وجہ سے 2 ماہ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں ایکر کی وجہ سے حضرت کی بدنامی کا باعث نہ ہو، جس سے میں مردود نہ ہو جاؤں اور سوء خاتمہ نہ ہو جائے. یہ سب لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے الابرار میں، یہ میں نے نہیں لکھا. یہ فرمایا کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں، حضرت نے فرمایا جو غلطیاں ہو رہی ہیں میری میت میں ہی تو ہو رہی ہیں، جو میرے لیے اور تیرے لیے باعث نیک نامی ہے، باعث مقبولیت ہے، نہ باعث مردودیت. یہ جملہ مل گیا. 22 مئی 2000 کو فالج کا اٹیک ہونے سے پہلے پیر کے دن بعد مغرب مسجد اشرف میں دوران واز فرمایا. وہ واز بھی میرے پاس ہے لکھا ہوا. فرمایا میر صاحب کو دیکھو، میر صاحب کو دیکھو، میرے نائب کو دیکھو، میر صاحب کو. میں میر صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ بات آفتابی نسبت مع اللہ میں صفحہ 464 پہ چھپی ہوئی ہے. میں میر صاحب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جیسے یہاں ساتھ ہیں جنت میں بھی ان کو میرے ساتھ رکھیے، جنت میں بھی میرے ساتھ رکھیے. اور یہ جس طرح حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے بارے میں حضرت شاہ روڑک صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو. اسی طرح اپنے مرید کے لیے ایسی محبت کا اظہار، ایسی باتیں یہ بھی تاریخ کا حصہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی، بن رہی ہیں اور بنیں گی انشاءاللہ تعالی. ایک رئیس نے مزاح میں ایکر کے لیے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے کچھ نامناسب الفاظ اجرائے مزاح کہہ دیے
تو حضرت والا نے فرمایا کہ ان سے فرمایا، رئیس سے فرمایا، حضرت والا کے سامنے کسی رئیس کی تھوڑی چلتی تھی، فرمایا کہ آپ نے تہذیب سے گری ہوئی بات کی، آپ کو ایسے الفاظ نہ کہنا چاہیے تھے، جو خود چور ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا دل کا چور ہے، اس لیے آپ نے ان حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے ان کو ایسا سمجھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو ایکر سے فرمایا کہ آج ان صاحب کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولوی ایسے بھی ہیں جو رئیسوں کو جھاڑو دیتے ہیں، جو رئیسوں کو، میں مہمان ہوں نا، پڑھنے میں مشکل ہوتی، جو رئیسوں کو جھاڑ دیتے ہیں، جھاڑو نہیں دیتے، جھاڑ دیتے ہیں۔ بابا تم کدھر جائیں گا والے ہمیں نا بھائی۔ آج ان صاحب کو معلوم ہو گیا کہ مولوی ایسے بھی ہیں جو رئیسوں کو ویسے جھاڑو کا جملہ صحیح ہے، جھاڑ دیتے ہیں۔ میرے جملے ان کے دل میں چبھ رہے ہوں گے، غرض میں نے ان سے انتقام لے لیا کہ میرے عشرت کو اس نے ایسا کیوں کہا، اور پھر دوسروں سے مخاطب کر کے ایکر کے لیے فرمایا ایک عالم کے ساتھ انہیں ایسا مزاح نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا میرے پاس فتویٰ موجود ہے، فتویٰ میرے پاس موجود ہے، کسی اور نے نکلوایا تھا، یہاں کئی جگہ حضرت نے مولوی عشرت فرمایا تو وہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو عمل والا ہے پھر اس کو کوئی عالم مولانا بھی کہے اور علم بھی ہے، اس کے علم پر عمل بھی ہے، اصل مولانا وہی ہے جو علم پر عمل کرتا ہے، مولوی وہی ہے۔ حضرت والا کا اس ناکارے پر اس قدر کرم ہے کہ ایکر اس نعمت پر اگر عمر بھر سجدے میں پڑا رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حیدرآباد سے حضرت والا تشریف لائے تو حضرت میر صاحب فرما رہے ایکر ناظم آباد میں حضرت کے دواخانے میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھا کر باہر آیا تو سر پر ٹوپی اوڑھنا بھول گیا، ٹوپی اوڑھنا بھول گیا۔ حضرت والا نے نہایت محبت کے لہجے میں فرمایا کہ آپ کی ٹوپی کیا ہوئی؟ خیر کوئی بات نہیں، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی۔ کیا بات ہے۔ 1974 میں رات حضرت اقدس نے ایک غلطی پر اصلاح کی وجہ سے ایکر کو ڈانٹا، آج صبح ایکر سے فرمایا کہ میری ڈانٹ سے کیا تجھے غم ہوتا ہے؟ ایکر نے عرض کیا کہ بہت غم ہوتا ہے، یہ خیال کر کے کہ ایکر حضرت والا کی راحت کے بجائے اذیت کا سبب ہو جاتا ہے۔ دوپہر کرم خاص فرمایا اور فرمایا کہ میری ڈانٹ سے گھبرایا نہ کرو، میری ڈانٹ تمہاری اس یقین دہانی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میرے پاس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وہی بات آ گئی جو عرض کیا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر حضرت والا ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یقین دہانی کی لفظ میں نے سیاسی استعمال کیا ہے نا، فرمایا یقین دہانی کے لفظ میں نے سیاسی استعمال کیا ہے نا۔ ایکر نے عرض کیا مجھے تو اس میں محبت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت والا ہنسنے لگے۔ آج دوپہر کھانا کھاتے ہوئے اچانک فرمایا انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ کب کی بات ہے؟ 1972 کی بات ہے۔ دیکھنا ذرا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ والے، روایتوں میں آتا ہے اللہ والے کسی بات پہ اگر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں ایک بات اور آگے کہتا ہوں کہ اللہ والے کے زبان سے کوئی بات ایسے ہی نکل جاتی ہے نا قسم کے علاوہ، اللہ اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج دوپہر کھانا کھاتے ہوئے اچانک فرمایا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ آپ کو حضرت حضرت کہیں گے۔ 1972 سال آپ گنتے رہیں جب تک پھر دعا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ لوگ آپ کو حضرت حضرت کہیں گے اور آپ کا نفس کہے گا تو واقعی بڑا حضرت ہے۔ اس سے پہلے ایک دن فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا پیٹ اور بھی بڑھ گیا ہے۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ہمارے شیخ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھے تو بہت دبلے پتلے تھے، تو حضرت غلام سرور صاحب لاہور والے انہوں نے میرے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت والا بہت دبلے پتلے تھے، اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حکیم اختر گوشت بوٹی کھائے گا اور اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ وہ بہت دبلے پتلے تھے حضرت والا۔ اب یہ بہت سی باتیں اگر ہم لکھنے بیٹھے نا تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بہت ملتی ہیں، حتیٰ کہ آخری سفر تک آپ دیکھیں گے پورا ملا ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آپ کا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کا پیٹ اور بھی بڑھ گیا ہے اور چند مرید آپ کی چمپی مالش کر رہے ہیں۔ 1972 میں حضرت فرما رہے ہیں کہ چند مرید آپ کی مٹھی چمپی مالش کر رہے ہیں، آپ کا عالم عیش مجھے دکھایا گیا ہے۔ جو حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو حضرت نے لکھا تھا 5 مئی 1975 کو ٹیکسلا سے کہ مولوی، میں نے بتایا نا مولوی عشرت سلمہ، مولوی عشرت سلمہ سے کہنا کہ دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں
اور ان سے بہت خوش ہوں، اور ان کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مراقبہ زیادہ کیا کریں، تنہا نہ رہیں. آگے بتا دوں، ہنسی مزاح خوب کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے.